ناظرین بات چیت کریں گے اشون گمبھیر پر بہت غصہ ہے اور اس نے بتایا کہ گمبھیر جو عجیب چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ خود جو ہے میچز ہارنا چاہتے ہیں اور خود جو ہے انڈیا کے کرکٹ کو ڈاؤن فال کا مطلب ذریعہ بن رہے ہیں۔ ارشدیپ سنگھ کو کیوں ڈراپ کیا، کس وجہ سے ڈراپ کیا، یہ اشون نے بتایا ہے اور میں مکمل ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس نے عثمان طارق کی بولنگ پہ بات چیت کی اور بتایا کہ اگر انڈیا ورسز پاکستان کا میچ ہوگا تو پاکستان بہت بڑا مطلب دھوکہ کرنے والا ہے، اور عثمان طارق کی بولنگ کو اس نے انلیگل بولنگ قرار دے دیا کہ آئی سی سی اس کی طرف کیوں نہیں دیکھ رہا۔ اس پر بات چیت کریں گے، بٹ چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پہلے ناظرین اس نے ارشدیپ سنگھ کے اوپر جو ہے گوتم گمبھیر کی کلاس لے لیا اور بتایا ہے کہ راہل ڈریوڈ کے زمانے میں جب وہ کوچ تھا تو ارشدیپ سنگھ نے 85% میچز کھیلے اور انڈیا کو میچز بھی جتوائی ہے۔ اب آپ نے بمراہ کو بھی ڈراپ کیا، ہاردک پانڈیا کو بھی آپ نے ڈراپ کر دیا، ان دونوں کو آپ نے ریسٹ دیا، ٹھیک ہے، T20 ورلڈ کپ کے لیے۔ اور بمراہ نے 2023 کے بعد کوئی بھی ون ڈے میچ نہیں کھیلا، تو اتنا زیادہ ریسٹ بھی نہیں دینا چاہیے ون ڈے سے، کہیں نہ کہیں آپ ون ڈے کے ڈاؤن فال کا شکار نہ ہو، کیونکہ آگے جو ہے 2027 کا ورلڈ کپ بھی آنے والے تو تھوڑا بہت بالر کو یوز ٹو ہونا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ ارشدیپ سنگھ کو یہ ڈراپ کر رہے اور عجیب جو چیزیں کر رہے، کبھی پرسدھ کرشنا کو لے کے آ رہے، کبھی ہرشت رانا کو لے کے آ رہے، تو ایسا ایک دم ان کو جو ہے فل ٹائم جاب نہ دے، آپ ارشدیپ سنگھ کو بھی ساتھ ساتھ کھلائے۔ اس نے بتایا کہ ارشدیپ سنگھ اگلے میچ میں اگر وہ کھیلیں گے تو وہ انڈر پریشر ہوں گے، اور اس نے بتایا کہ پریکٹیکلی میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ جب ہم ایسے ڈراپ ہوتے تھے اور پھر ایسی میچز میں اچانک ہمیں چانس ملتا تھا تو پھر انسان آٹومیٹکلی جو ہے وہ انڈر پریشر ہوتا ہے کہ اگر اس میچ میں کہیں نہ کہیں پرفارمنس نہیں ہوا تو پھر آنے والی میچز کے لیے مطلب وہ کانفیڈنس ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو میں بالکل مطلب اشون کے ساتھ ہوں، اور اشون نے جو بھی بات کی ہے ٹھیک بات کی ہے، کیونکہ جو بھی بالر آپ ڈراپ کرتے ہو پھر ٹھیک ہے ایک میچ کے لیے آپ نے اس کو ریسٹ دے دیا تو اگلے میچ کے لیے ایٹ لیسٹ ان کو کھلانا چاہیے، اور اگلے میچ میں اب وہ تیسرا میچ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ویسے بھی انڈیا انڈر پریشر ہے کیونکہ اگر انڈیا ہار گیا تو سیریز ہار گیا، اور پھر ہوم پہ مطلب اپنے گھر پہ اگر سیریز ہار گیا تو انڈیا کی ساری کھلاڑی انڈر پریشر ہوں گے، پھر ارشدیپ سنگھ کو اگر چانسز ملے گا تو ظاہری بات ہے وہ تو سب سے زیادہ انڈر پریشر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس نے پہلے بھی مطلب جو اشون جو بھی انالیسس کرتے ہیں بہت مطلب ٹھیک انالیسس کرتے ہیں اور صحیح مطلب غلطیوں کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ فیلڈنگ کی وجہ سے جو دوسرا میچ تھا اسپیشلی فیلڈنگ بہت مطلب زیادہ کمزور رہی ہے، اور کیچز ون دا میچز وہ ایک فارمول ہے، تو آپ کے کیچز اگر آپ نہیں پکڑتے تو ظاہری بات ہے پھر آپ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہار کا جو ہے سبب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عثمان طارق کے بولنگ کے اوپر اس نے جو ہے وہ بات چیت کی اور ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کی کہ عثمان طارق پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے خلاف استعمال کریں گے اور کروشل میچز میں یوز کریں گے، اسپیشلی فائنل سیمی فائنل ایسے میچز میں، اور یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ عثمان طارق کی جتنی بھی بٹائی ہوگی اگر وہ انڈیا کے خلاف کھیلیں گے، جتنے بھی مطلب وہ 100 رن بھی دیں گے، لیکن اگر پاکستان جیت گیا تو انڈیا کا مطلب یہی رونا دھونا ہوگا، یہی مطلب انڈیا کہیں گے کہ عثمان طارق جو ہے وہ اس نے لے کے بولنگ کی اور پاکستان جو ہے اس نے دھوکہ کر کے جیتے ہے، تو مطلب کہیں نہ کہیں بھی یہ چیز آپ لوگ جو ہے وہ ضرور دیکھو گے۔ اور اس نے عثمان طارق کی بولنگ پہ بات چیت کی کہ یہ انلیگل بولنگ ہے، وہ مطلب آ کے رک جاتے ہیں، ہر بال پہ رک جاتے ہیں، تو یہ انلیگل ہونا چاہیے، اور اس نے بتایا کہ یہ جو لیگز میں بولنگ کرتے تو لیگز میں کہیں نہ کہیں بھی آئی سی سی کی کوئی رول ریگولیشن نہیں ہوتا، کہیں بھی مطلب کوئی نگرانی نہیں ہوتا، کوئی مانیٹرنگ پالیسی وہاں پہ نہیں ہوتی کہ لیگز میں بولنگ کو چیک کرے اور لیگز میں جو ہے وہ کھلاڑی کو چیک کرے۔ اس نے بتایا کہ ایون کہ آئی پی ایل میں بھی یہ نہیں ہوتا، اور یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ ساری چیزیں اگر آئی سی سی کے رول ریگولیشن کے انڈر ہوتے ہیں، میچز جو ہے وہ رول ریگولیشن کے انڈر ہوتے ہیں، تو پھر وائی ناٹ کہ مطلب ایسی مانیٹرنگ پالیسی بھی کسی نہ کسی لیگ میں بھی تو ہونا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ ایون آئی پی ایل میں بھی نہیں ہوتا، اور پھر ایسے کچھ اس نے جو باتیں کی عثمان طارق کی انلیگل بولنگ پہ، یہ کہ یہ انلیگل بولنگ ہے اور آئی سی سی کو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کے اوپر دیکھنا چاہیے، اور جب آئی سی سی ایک بندے کو رپورٹ کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ 15-20 دن تک ان کو بولنگ نہیں کرنا چاہیے، اتنی جلدی جو ہے وہ کوئی دوسرا ایکشن سے بولنگ نہیں کرا سکتا۔ تو اس نے یہ بات بھی کی، اور پھر پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑے ریئیکشنز بھی آتے ہیں۔ تنویر احمد جو کہ ایک ایکس کریکٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اشون خود بھی اس طرح بولنگ کرتے تھے، اشون بھی ایسے بولنگ کرتے تھے، اور بھی مطلب وہاں پہ بہت سارے کھلاڑی ہیں جو کہ ایسے عجیب ایکشن کے ساتھ جو بولنگ کرتے تھے، ایون کہ ابھی بمراہ کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ہیں، بٹ بمراہ کی بولنگ جو وہ ٹھیک ہے۔ اور اس نے بتایا کہ اشون اور مرلی دھرن جو ہے خود ایسی چیزوں کے مطلب شکار تھے، خود وہ ساری چیزیں ایسے کرتے تھے، ایون کہ اشون کی جو ہے وہ رپورٹ بھی ہوا تھا، مرلی دھرن کا رپورٹ بھی ہوا تھا، بٹ وہ آئی سی سی نے کلیئر دے دیا۔
بٹ ICC کے سامنے وہ کس طرح بولنگ کرتے ہیں اور پھر میچ میں کس طرح بولنگ کرتے ہیں، مطلب ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ ICC سب کو پتہ ہے کہ مطلب کس کے لیے کام کرتے ہیں اور کس کے خلاف وہ کام کرتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ حفیظ اور اجمل کا جو ایکشن رپورٹ ہوا ہے وہ مطلب صرف ان سے ڈرتے تھے، اور پھر تنویر احمد کہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ عثمان طارق کو ایشیا کا سب سے بڑا سٹار دیکھو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اشون کو یہ ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ مجھے نہ بھول جائے اور لوگ عثمان طارق کی بات نہ کریں، اس لیے وہ اس سے جل رہے۔ یہ جو ہے تنویر احمد کہہ رہے۔ تو کہیں نہ کہیں پھر تنویر احمد کی بات بھی ٹھیک ہے اور اشون کی بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، بٹ یہ ہے کہ اشون نے ایک چیز یہ بھی بتایا کہ میں ایسی بولنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ میں تیسرے چوتھے بولنگ پہ کہیں آ کے رک کے بولنگ کرتا تھا۔ تو میرے خیال میں وہ تیسرا چوتھا بال جو ہے پھر الاؤ ہوتے ہیں کیا، کہ وہ آپ رک کے بولنگ کرتے تھے، باقی آپ جو ہے وہ سیدھا سیدھا بولنگ کرتے تھے، مطلب وہ اپنے جو ہاتھ ہے یہاں پہ آ کے روکتا نہیں تھا، اور کہتے ہیں کہ میں تیسری اور چوتھی بال پہ آ کے یہاں پہ بال روکتا تھا، پھر جو ہے میں بال ریلیز کرتا تھا۔ تو میرے خیال میں جو تیسرا چوتھا بال تھا وہ بھی تو الاؤ نہیں ہے نا، اس میں اگر آپ کوئی بھی چوتھا ہو پانچواں ہو یا مطلب ایون کہ ایک بال بھی کیوں نہ وہ تو الاؤ تو نہیں ہے۔ بٹ اس میں ایک یہ چیز ہے کہ پھر لوگ اتنے مطلب بات چیت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ بٹ اشون کے ایکشن پہ بھی لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ غلط تھا، ایون کہ مرلی دھرن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، اور عثمان طارق جو ابھی انٹرنیشنل اتنا کھیلا بھی نہیں ہے، بٹ اس نے کمال کیا جب بھی وہ آئے، ایون میرے خیال میں ٹرائی نیشن سیریز میں آیا تھا، اس نے ہیٹرک بھی کیا ہے اگین زمبابوے میرے خیال میں کیا، بٹ ہیٹرک ہوتے ہیں انٹرنیشنل میچ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ عثمان طارق اس پر خود کہتے ہیں کہ یار میرا ایکشن پہلے سے رپورٹ ہوا ہے اور ICC سے کلیئر ہوا ہے، اور یہ جو میرے اوپر جو لوگ بات چیت کرتے ہیں ان کو پہلے سے یہ کلیئر ہونا چاہیے، تھوڑا بہت جو ہے کرکٹ سیکھنا ہی چاہیے۔ تو عثمان طارق کی بالنگ بھی ٹھیک ہے، ان سے عثمان طارق کی بات بھی ٹھیک ہے، ان سے بھی مطلب یہ پوچھا گیا تھا، اس نے بتایا کہ میرے اوپر جو لوگ بات چیت کرتے ہیں ان کو کرکٹ کا نالج ہونا چاہیے، اور تھوڑا بہت مطلب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے، تھوڑا بہت اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ میرا جو ایکشن تھا وہ رپورٹ ہوا تھا، اور پھر ICC نے مجھے کلیئر بھی دے دیا تب جا کر میں بولنگ کرتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اور ان کو تھوڑا بہت یہ بھی نالج ہونا چاہیے کہ یار میں جو ہاتھ لے کے آ رہا ہوں وہاں سے، تو وہاں پہ میں کس طرح ہاتھ لے کے آ رہا ہوں، کیا میرے جو ہاتھ ہے وہاں پہ ایلیگل یا جو اینگل ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ایسے بنتے ہیں، آپ لوگ کو لگتے ہیں، آپ لوگ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کس اینگل پہ جو ہے وہ غلط بولنگ ایلیگل بولنگ ہوتے ہے اور کس جو اینگل ہے اس پہ لیگل بولنگ